آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلم ہو۔ یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے وہ سب جو محبان سیدی منور حسن ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، اور جس کے لیے ان سے وابستہ ہیں اور جس مقصد کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، ان سب اس مقصد کے لیے محبت کرنے والوں کا یہ اجتماع ہے۔ اور یہ ہماری تشکیل کا بھی باعث ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ دیکھیں کہ مجھے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ تو منور حسن نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے بتائی ہے۔ لوگ ان سے محبت کرنے والے، ان کے لیے جذبہ رکھنے والے، ان کے دل نرم ہے، اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اور قیامت کے اچھے ماحول میں ہم سب ان سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں جانے کے لیے متمنی ہے۔ کوئی نصراتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، کیا جو میری قربانیاں میری زندگی میں، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی پیغام کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے یہ مجمع اور یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ کہ امین جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ بن الرحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں قریب تشریف لے آئے، جہاں اور قریب آ رہی ہے۔ میں اب بسر ادب و احترام امین جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق سے، کہ ان کے وہ مرشد بھی تھے، ان کے وہ استاد بھی تھے، اور ان کو ہاتھ پکڑ کے رہنمائی کرنے والے بھی تھے، اور وہ ان کے کندھوں پر وہ ذمہ داری چھوڑ کے گئے جو تحریک اسلامی پاکستان کی ذمہ داری ہے، جس کے رشتے عالمی تحریک اسلامی سے ملتے ہیں۔ میں بسر ادب احترام و درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئے اور ہماری تشکیل کے لیے اور اس مشن کے لیے، اس مشن کو ہمارے دلوں میں تازہ کرنے کے لیے، اس عزم کو مستحکم کرنے کے لیے کہ جس کے لیے سید محترم نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کے لیے ہمیں ہدایت کو رہنمائی فرمائے۔ قرآن کی روشنی میں جناب سراج الحق امین جماعت اسلامی پاکستان۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، صدق الله العظيم۔ قائدین تحریک اسلامی، زعماء ملت، انتہائی قابل احترام کارکنان جماعت اسلامی، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کے ان آیات میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن
باللہ والیوم الآخر، کیا آپ لوگ حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کی گھر کی تعمیر میں حصہ لینا، تعمیر کعبہ میں حصہ لینا اس فرد کے کام کے برابر سمجھتے ہو جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور آخرت پر ایمان لایا ہے اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کام برابر نہیں ہیں۔ مکہ میں لوگ صحابہ کرام کے ساتھ یہی مباحثے کرتے تھے کہ اصل نیکی تو ہم لوگ ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ حجاج کو ہم پانی پلاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، تو تعمیر کعبہ سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہے؟ اور حاجیوں کو پانی پلانا، کھانے پلانا، ان کو مہمانداری کرنا، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس طرح آج کے زمانے میں بھی جب آپ کسی کے ساتھ بات کریں کہ غلبہ دین میں ہمارا ساتھ دو، اقامت الدین کے لیے جان اور مال کی قربانی دو، تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو مسجد بھی بنائی ہے اور ہر سال ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے بھی کھلاتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لہذا اس سے بڑھ کر اور نیکی کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب کریم نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ بھی نہیں بتاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اعلان فرمایا کہ کامیاب کون ہے، سچا کون ہے، کڑا کون ہے، حق پر کون ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہر ان کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، ہجرت کا راستہ اختیار کیا، جہاد میں حصہ لیا اور جان اور مال کے ساتھ قربانی کے لیے آمادہ ہوا، اللہ کے ہاں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سورہ توبہ کی ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، اور یہ ہمارا پیغام ہے کہ اصل کام جس کے لیے تحریک ہوتی ہے، جس کے لیے جماعت اسلامی بنی ہے، جس کے لیے زندگی بھر سید منور حسن رحمت اللہ علیہ نے جدوجہد کی ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک اس موقع اور اس حق پر ڈٹے رہے، وہ کام دنیا میں اللہ کی دین کو غالب کرنا ہے، اور یہ سب سے مقدس کام ہے۔ قرآن میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ وہی کام ہے جس کا حکم ہم نے تمام انبیاء کو دیا تھا، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین قائم کرو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا، آپس میں تقسیم نہ ہونا، نہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم ہونا، نہ مسلک کی بنیاد پر تقسیم ہونا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم
जिस काम के लिए होते थे कि दीन कायम करो, हम दीन को कायम नहीं कर सके, लेकिन जिस काम से अल्लाह ने हमें मना किया था कि फिरकों में तकसीम न होना, हम तकसीम दर तकसीम हो गए। मुर्बाइयों, ये वही काम है जिसके खातिर आज जमा है, जिसके लिए हमने बियात किया है, जिसके लिए हमने सारी जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। नबी मेहरबान ने इस काम के बारे में फरमाया है, मौक़िफ़ साअतिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामिल लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। एक घंटा अल्लाह के दीन के, एक साथ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए खड़ा होना, एक साथ खड़ा होना, मौक़िफ़ साअतिन फी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियामिल लैलतिल क़द्र। ये लैलतुल क़द्र की इबादत से बेहतर है, और इबादत भी हजर असद के करीब हो, जगह हजर असद हो, रात लैलतुल क़द्र हो और इंसान इबादत में मसरूफ रहे। नबी मेहरबान ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उससे ये बेहतर है कि इंसान अल्लाह की दीन के गलबे के लिए एक लम्हा खड़ा हो। ये अल्लाह का दस्तरखान है, ये इकामत दीन का काम। इसलिए आज का अलमिया यही है कि लोग दीन को जानते नहीं हैं और दीन को किसी जुज़ को पकड़ कर दीन समझते हैं। कोई इबादत को दीन समझने लगे, कोई जाहिरी चंद लिबास को अपनाकर इसको दीन कहते हैं, लेकिन दीन बहैसियत मजमूई उस निज़ाम का नाम है जो अल्लाह ने अंबिया के जरिए इंसानों के लिए भेजा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक आदमी को गाड़ी का एक टायर मिले तो गाड़ी वो नहीं है, अगर एक ब्रेक मिल जाए वो नहीं है, अगर स्टेयरिंग मिल जाए ये गाड़ी नहीं है। गाड़ी वही है जिसमें पूरा ढांचा भी मौजूद हो, टायर भी मौजूद हो, स्टेयरिंग भी मौजूद हो, ब्रेक भी मौजूद हो, तब आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी है। आप किसी दीवार पे एक ईंट को मकान नहीं कह सकते, दरवाजे को मकान नहीं कह सकते, छत को मकान नहीं कह सकते, चारदीवारी को मकान नहीं कह सकते, जब तक दीवारों को कड़ा करके उस पर छत में डाला जाए और चारदीवारी न हो और आप उसमें मुकम्मल तौर पर महफूज न हो, तब आदमी कहता है कि ये मेरा मकान है। उसी तरह दीन भी है कि आप सिर्फ नमाज को, सदका को, रोजे को दीन कहे तो ये आपकी गलतफहमी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में आमाल अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और बंदी के सिफारिश करेंगे, और सबसे पहला नमाज हाजिर होगी और अल्लाह से अर्ज करेगी नमाज कि मैं नमाज हूं और इस बंदे की सिफारिश करता हूं। अल्लाह रब्ब करीम फरमाएगा कि इन्नके अला खैर, तू बेहतरी है, तो अच्छा अमल है। फिर सदका आएगा, वो भी अर्ज करेगा कि मैं सदका हूं, सिफारिश करता हूं। फिर रोजा आएगा, वो भी सिफारिश करेगा कि मैं रोजा हूं, इस आदमी की सिफारिश करता हूं। हत्ता कि तमाम आमाल अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और एक एक करके बंदे की सिफारिश करेगा, लेकिन अल्लाह रब्ब करीम फरमाएगा कि तू खैर है, काम नहीं बनेगा। और फिर इस्लाम हाजिर होगा, अल्लाह से अर्ज करेगा कि या रब्बी तू सलाम है और मैं इस्लाम हूं, मैं इस आदमी की सिफारिश करता हूं। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि आज के दिन आपकी सिफारिश पर किसी को छोड़ूंगा
اور آپ کے کہنے پر لوگوں کو میں پکڑوں گا. نماز، روزہ، حج اور زکات ایک ایک عمل تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک آپ اس دنیا میں دین کے لیے اپنے آپ کو یکسو نہ کرے. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اللہ رب کریم کا احسان ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی جماعتوں کو اٹھایا ہے، کبھی شخصیتوں کو اٹھایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد انہوں نے اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس کوشش میں شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی وہ کامیاب رہے ہیں. بہت بڑا واقعہ کربلا کا واقعہ جو ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے، جو ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا کوئی اور مطلب نہیں تھا، یہی اس کا نعرہ تھا کہ ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جس رات اس دنیا سے امام ابو حنیفہ رحمت فرما گئے، اسی رات اس دنیا میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اقامت دین کے لیے. تو آج جس تحریک سے ہم وابستہ ہے، یہ اسی تحریکوں کا ایک تسلسل ہے. یہ تحریک اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، یہ جدوجہد اسلامی ہے، جس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. وہ یہی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی اور اس کو اپنا بندہ اور غلام نہ بنا دے، اور یہ زندگی اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو آج ہم یہاں پر جمع ہیں. یہ میرے بھائی طرف جناب سید منور حسن صاحب کا گھر ہے. سید منور حسن صاحب ایک نبی کا نام، ایک جہد و مسلسل کا نام، اصرار اور استقلال کا نام، اور دنیا و ما فیہا سے ایک بے پرواہ انسان کا نام. ہم نے رات کے اندھیروں میں بھی اور دن کے روشنیوں میں دیکھا ہے کہ اللہ کا ولی کیسا ہوتا ہے. الحمدللہ آج بھی اس کائنات کے اندر کچھ اللہ کے ولی موجود ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں خیر باقی ہے. اگر یہ خیر ختم ہو جائے تو پھر تو قیامت ہوگی. سید منور حسن صاحب نے 1960 سے لے کر 2020 تک یہ 60 سالہ جدوجہد، یہ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے. میرے امیر بھی رہے، ہمارے مربی بھی تھے، ہمارے محسن بھی تھے، ناصح بھی تھے، مزکی بھی تھے. ان کی تقریروں سے زیادہ ان کا بہیویئر اور رویہ، ان کے مسکراہٹیں اور وہ جو نظروں میں لوگوں کو سمجھانے والے خاصیت تھی، وہ سید منور حسن صاحب نے موجود کی. فارسی میں ہے کہ یک زمانہ صحبت بااولیا بہتر 80 سالہ خواہد بیریا. ایک ولی کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ ایک ساتھ گزارنا یہ 100 سالہ عبادت دینیا عبادت سے بہتر ہے. یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے مجلس میں چند لمحے گزارنے سے دل منور ہو جاتے تھے، انسان کو اللہ یاد آتا تھا، آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی تھی، اور اس دنیا سے انسان کا دل اٹھتا تھا، بے پرواہ ہو جاتا تھا. سید منور حسن. میرے بھائیوں،
کا ضمیر اس پر مطمئن نہیں ہے کہ وہ ہم سے چلے گئے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو خبر کے حوالے کیا، لیکن آج ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے احتیاط سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگلی ملاقات سید منور حسن صاحب سے ہو تو وہ کہیں احتساب نہ کرے. وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتے تھے لیکن ہمارے دلوں میں زندہ رہتے تھے. اس کا پیغام کیا ہے، اور اس کا پیغام ان کی تقریروں کی بنیاد پر نہیں، ان کا پیغام ان کے عمل کی بنیاد پر ہے، ان کے کردار کی بنیاد پر ہے. تقریر بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن عمل کی توثیق نہیں ہوتی. سید منور حسن صاحب گفتار سے 1000 گنا زیادہ کردار کے غازی تھے. لاکھوں نوجوانوں کو اس 7 سالہ زندگی میں انہوں نے اسلام کی طرف بلایا ہے. ان کے گفتگو سن کر لاکھوں کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا ہے. میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے فقیری اختیار کی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور رسول کے راستے پر قربان کرنے کا عزم کیا. انہوں نے ابھی کوئی لٹریچر نہیں پڑھا تھا، سید کے 2 الفاظ سن کر ان کی زندگی بدلی تھی. میرے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ ہم اسلامی تحریک ہے، اور سید منور حسن صاحب اس تحریک کے قائم اور امیر تھے. احد میں جب بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کنارے سے بہت مایوس ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، وہ کچھ چلے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اس چیز پر مر جاؤ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جنگ احد کا منظر ہے، ہندا بنتے ہمارے خاتون ہے، میدان جہاد کی طرف جب آ رہی ہے لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا. وہ دوڑ کی آئی اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. فرمایا کہ آپ کے موجودگی میں میرے لیے کوئی غم نہیں ہے، اور اپنے شوہر اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاشوں کو اونٹ پر رکھ کر مدینہ کی طرف جانے لگی. راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لی، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ میرا بھائی عبداللہ ہے، اس کی لاش ہے، یہ میرا بیٹا خلاد ہے، اس کی لاش ہے، اور یہ لاش میرے شوہر عمر کا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس کے اونٹ بیٹھ جاتا ہے، بار بار اٹھانے کے باوجود مدینہ کی طرف نہیں جا رہا. بالآخر اونٹ کو واپس احد کی طرف لے آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرتی ہے کہ میں نے ان پہ اپنے بھائی کا، شوہر کا، بیٹے کے لاش رکھے ہیں اور مدینہ کی طرف یہ نہیں جا رہا ہے. نبی محمد نے فرمایا کہ آپ کے شوہر نے گل سے نکلتے وقت کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان. اس نے فرمایا تھا
کہ اللہ مجھے واپس مدینہ کی طرف نہیں، ادھر ہی مجھے شہادت نصیب فرمانا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ یہ اونٹ اس لاش کو واپس نہیں لے جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی منظر میں جب چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ ہوا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بھائی دشمنوں کی طرف سے پتھر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار رہے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دیکھا، دوسرے طرف دیکھا، اور پھر حضرت سعد سے فرمایا، یا سعدو علمی فداک ابی و امی، اے میرے ساتھ یہ تیر چلانا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کا انداز یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ ہماری ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، لیکن احد کا یہ مرحلہ ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتھ تیر چلانا میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 1000 تیر چلائے تھے اور اپنی جسم پر دشمنوں کے وار روکتے رہے، اور تیر آتے رہے دشمنوں کی طرف سے، ان کے سینے میں پیوست ہوتے رہے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کا اہتمام کرتے رہے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اسی طرح زندہ ہے، آج بھی چاروں طرف سے محاصرہ ہے، دشمن ایک ہے اور ہم منتشر ہے، دشمن نے محاصرہ کیا ہے، دشمن ہماری تہذیب پر حملہ آور ہے، دشمن ہماری نظریات پر حملہ آور ہے، دشمن ہم سے ہماری تاریخ بھی چھیننا چاہتا ہے، دشمن ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو تباہ کرنا چاہتا ہے، دشمن ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے بھی لینا چاہتا ہے، دشمن ہمیں آپس میں لڑا کر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا دین مظلوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام زندہ ہے کہ یا سعد علمی فداک ابی و امی، اے سعد اب تیر چلانا، مقابلہ کرنا، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو۔ آج حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کردار کو زندہ کرے، حق کی حفاظت کرے، حق کے لیے زندگی گزارے، حق کے مطابق اپنے دلوں کو، اپنے عبادات کو، اپنے معاملات کو، اپنے رویوں کو ڈالنے کی کوشش کرے، اور پھر اس حق کے خاطر جان اور مال کی قربانی کے لیے آمادہ ہو۔ جو حلق ہم نے اٹھایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجیے کہ میری نماز، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سید منور حسن صاحب نے ساری زندگی اس عہد پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اب ہماری باری ہے۔ ان کے بارے میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ لوگوں میں ایسے لوگ تھے، مومنین میں سے ایسے رجال تھے جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ کے ساتھ سچا کر کے دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ میرے بھائیوں، اس لیے ان کے جانے سے نہ صرف جماعت اسلامی کو نقصان پہنچا، بلکہ عالم اسلامی تحریکات بھی ایک قائد سے محروم ہو گئے۔ مجھے حماس کے قائدین نے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے قائدین نے، جماعت اسلامی ہندوستان کے قائدین نے
افغانستان کے غیرت مند طالبان کے قیادت میں مقبوضہ کشمیر کے اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ ساری دنیا سے یہی پیغامات آتے رہے کہ اب ہم کس کی طرف رجوع کریں گے، کس سے ہم مشورہ کریں گے، کون ہمارے معاملات کو طے کریں گے اور کون ہماری رہنمائی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سید منور حسن صاحب جس نے قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ کام کیا، جس نے میاں بکر محمد صاحب کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ کام کیا، جس نے خود سید مودودی کو بہت قریب سے دیکھ اور ان کے ساتھ کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک دیانتدار جماعت ہے، یہ ایک منظم جماعت ہے، یہ ایک اصول اور نظریاتی جماعت ہے، یہ پاک دامن جماعت ہے، اس کی قیادت ڈرنے والی، دبنے والی، ڈکنے والی نہیں ہے، کہ جتنے تمغے آج تمہارے کندھے پر موجود ہے یہ سارے تمغے پوری قیادت نے آپ کے کندھوں پر لگائے ہیں۔ آپ ابھی اس کے وارث ہیں۔ میں نے آج طلحہ کی والدہ سے بات کی، حضرت ہماری بہن، ہماری ماں عائشہ باجی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی طویل دے، صحت بھی دے، ایمان اور نور نصیب فرمائے۔ جب سید منور حسن صاحب موجود تھے تو میں امین تھا، لیکن جس طرح بڑا بھائی ہو تو یہ چھوٹا بھائی تھوڑا سا بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن جس لمحے اس قبرستان میں ہم نے ان کو مٹی کے حوالے کیا جسد خاکی کو، میں نے اپنے کندھوں پر ایک کوئی ہوائی محسوس کیا اور اتفاقاً اس کے خبر سے فارغ ہو گئے تو عبدالوہاب صاحب مجھے یہاں لے آئے اور طلحہ صاحب مجھے منور حسن صاحب کی قبر میں لے گئے۔ میں نے وہاں دیکھا، وہ کل کائنات میں نے دیکھا کہ دو فراخن ٹوٹیاں ہیں، دو جوڑے چپل موجود ہے، تین جوڑے وہاں تین جوڑے موجود تھے، ایک استعمال شدہ اور دو پاک صاحب وہاں پر موجود تھے، ایک استعمال شدہ آدھا صابن موجود تھا۔ وہ جو لاکھوں کی قیادت کرنے والے، دلوں پر حکمرانی کرنے والے، ان کے اشارے پر اربہ لوگ جمع کرنے والے، سونے کے ڈھیر لگانے والے، اس مرد درویش کی کل کائنات وہی چند کپڑے اور دو ٹوپیاں اور دو جوڑے جوتے موجود تھے اس کمرے میں، اور کچھ نہیں تھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اس کی زندگی بھی جب رحمت کر گئے تو اس رات گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی کی گھر گئی اور تیل لا کر چراغ میں ڈالا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 8 تلواریں دیواروں پر موجود تھی۔ یہ پیغام تھا کہ تیل نہ ہو تو خیر ہے، دل کے اندر روشنی ہو جائیے، اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور اللہ کے راستے میں جدوجہد سے غافل نہیں ہونا، انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہی درس دیا۔ ہمارے ماں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں،
تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں مہمان آئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنے لگے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت بلال نے فرمایا کہ مہمان آئے ہیں اور گھر میں جو خوراک ہے وہ ہمیں دے دے تاکہ میں مہمان ان کو کھلا دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال عجیب آدمی ہے، ہمارے گھر میں تو کئی دنوں سے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جب بلال واپس جا رہے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز دی کہ بلال میرے چادر لے لے، اور شمعون کے پاس جا کر یہ چادر ان کے ہاتھ فروخت کر لے اور ان سے مہمان ان کے لیے کھانا لانا۔ جب بلال نے وہ چادر اٹھایا اور شمعون یہودی کے پاس گئے، اس نے جب مدعا پوچھی تو بلال نے بتایا کہ چادر لے لے اور مجھے خوراک کے لیے سامان دے دے، مہمان آئے ہیں۔ اس نے جب چادر دیکھا، شمعون نے کہا کہ کوئی پاگل اور بیوقوف آدمی ہی اس کو خرید سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کتنے دراڑ اور کتنی سوراخ ہے اور کتنی جگہ پٹی ہوئی چادر ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ چادر تو پرانی ہے اور پٹا بھی ہے، دراڑ اور سوراخیں بھی موجود ہے، لیکن یہ چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ رو پڑے، چادر کو دوبارہ اٹھایا اور فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کو چادر بھی واپس کر لو اور ان کو خوشخبری بھی ڈالو کہ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں جب منور حسن صاحب کے خاندان کو دیکھتا ہوں تو بہت بڑا ان کے خاندان میں یہی رنگ پاتا ہوں، فخر ہے، عاجزی ہے، خاکساری ہے، بے پناہی ہے، اور یہ اس صفات ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ بس میرے پیارے بھائیوں، آج عمل کا وقت ہے، اس وقت دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ سید منور حسن صاحب اس دن وفات ہوگا جب اس پاکستان میں اسلامی انقلاب لگانے کے لیے کوئی کارکن نہ ہو، لیکن جب تک کلمے کا عالم لہرا رہا ہے منور حسن صاحب کا نام زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے شہر کراچی کے لوگوں سے بھی، پاکستان بھر کے لوگوں سے اور عالم اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے نظام ناکام ہو گئے، انسانیت اب ایک نئے نظام کی متلاشی ہے، اور ایک کلمہ حق قرآن کی صورت میں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ دلوں کے لیے سرور اور سکون بھی اسی نظام میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا علاج بھی اسی نظام میں ہے، اور بخدا پاکستان کے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ سارے پارٹیاں لوگوں نے دیتی ہے، جنریلوں کو بھی دیتا ہے، تاجروں کو بھی دیتا ہے، سب لوگ ناکام ہو گئے۔ اب ایک نظام کی باری ہے اور وہ نظام اسلامی نظام ہے۔ ہم میں سے خوش قسمت وہی ہوگا کہ اس نظام کے لیے اور اس جدوجہد میں کون اپنا پسینہ اور کون اپنا لہو اور کون اپنی صلاحیت اور کون اپنی ساری زندگی قربان کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال سید منور حسن صاحب کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے اور ان کی برکات اور ان کی انوار ان کے خاندان میں اور جماعت اسلامی کے ہر کارکن پر رکھے، اور اس نے جس منزل کا انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری زندگی میں ہمیں وہ سورج نصیب ہو جس سورج کا نام اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
मोहतरम सिराजुल्लह साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान दस्ते कुरान करीम के जरिए से तस्वीर का फर्ज हिदायत अदा फरमा रहे थे। हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अहले मोहल्ला करके जहाँ जुमे से अब तक हमारे लोगों का आना जाना और तांता बंधा है और इंसानी आने लगे हैं, तो तरह की जानिब से और मुनव्वर हसन की इन सब बेटों की जानिब से उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको जो जहमत हुई उस पर माजरत भी तलब करते हैं और अमीर जमात इस्लामी से कहते हैं कि जब वो दुआ करें तो इन सब पहले अल्लाह को इस दुआ में शामिल रखें। तो जब दुआ होगी तो इंशाअल्लाह ये सब भी उसमें शामिल किए जाएंगे। और आज इस पैगाम को लेकर हम यहाँ से उठेंगे कि सैयद मुनव्वर हसन इस बात के लिए कोशिश और जद्दोजहद करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तक इस बात को पहुँचाएँ कि आपके मानने वाले और आपके पीछे चलने वाले और आपके नाम के नारे लगाने वाले आपके रास्ते पर भी चल रहे हैं। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ प्रोफेसर इब्राहिम साहब को दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहु अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन। या अल्लाह, हमारे मुहतरम कायद, हमारे मुरब्बी और मुज़क्की जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब की मग़फ़िरत। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना। या अल्लाह, उनके नेक अमाल को इकामत दीन की जद्दोजहद में जो सारी उन्होंने की है उनको अपने दरबार में कबूल और मंजूर करना। या अल्लाह, उनके बरक़ात उनके अहले खाना पे, उनके सरदारे जनाब तलहा पे, उनके सारे ख़ानदान पे उनके बरक़ात को डाल दे और उनको सब्र जमील अता करना। हम इस सदमे में हम सब जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब के ख़ानदान के साथ शरीक हैं। ये सदमा हमारा मुश्तरक है, ये गम हमारा मुश्तरक है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता करना। ए अल्लाह, हमारे पसमानदगान को, हमारे जितने भी बुजुर्ग इस शहर में वफ़ात पा चुके हैं, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में, जनाब नेमतुल्लाह खान साहिब, उनसे पहले हमारे बुजुर्ग जनाब अब्दुल गफूर, प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब, जनाब महमूद आलम फारूकी साहब और दूसरे हमारे रफ़क़ा नसीम सदीकी साहब जो पिछले ही दिनों वफ़ात पा गए हैं और जिनके नाम हमें आते हैं और नहीं भी आते, उन सबको ए अल्लाह, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उन सब के जाने के बाद जो जगह खाली है अपने ख़ास फज़्ल व करम से उस जगह को खुश करना। ए अल्लाह, सैयद मुनव्वर हसन साहब जिस तहरीक के कारकुन थे, जिस तहरीक के सरबराह थे और जिस तहरीक का हम हिस्सा हैं, ए अल्लाह, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि उनकी उस जद्दोजहद को काम को हम आगे बढ़ाएँ। ए अल्लाह, हमारी ये रफ़ाक़त दुनिया में ख़ास तेरे दीन के लिए है, तेरे दीन की इकामत के लिए हम एक हुए हैं। ए अल्लाह, हमसे ये जद्दोजहद कबूल फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा, हमें तौफ़ीक़ दे के तेरे दीन को तेरी ज़मीन पे गालिब फरमा दें और इस जद्दोजहद को अपने दरबार में कबूल फरमा और हमारी ये रफ़ाक़त
जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब के साथ, हमारे दूसरे रफ़क़ा, दूसरे रहनुमाओं के साथ, और हम सब की रिफाकत को अबदी और सरमदी बना, और सिर्फ दुनिया ही में नहीं जन्नत में भी हमें एक दूसरे का रफ़ीक, एक दूसरे का साथी बना दे, और हमें दोज़ख के आज़ाब से बचा और जन्नत को हमें मुस्तहिक़ करार दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम मुहम्मद व आलिहि।